قسم کھائی ہے۔ بعض ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے مفید اور فائدہ مند ہوتی ہیں کہ وہ معتدل اور اعتدال کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن ہوائیں جب طوفان کا رخ اختیار کر لیتی ہیں تو گویا وہ انسانوں کے لیے آفت اور مصیبت اور آزمائش بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 3 آیتوں میں ہواؤں کی قسمیں کھا کر انسان کو اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ فرشتے جو پیغام لے کر اللہ رب العزت کے پاس سے نبی کے پاس لاتے ہیں اور پھر نبی امت تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں، اس پیغام کو ماننے والے اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے والے گویا وہ فائدے کے اندر ہوتے ہیں، اور جو اس پیغام کو مانتے نہیں ہیں اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتے نہیں ہیں وہ گویا نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان ہواؤں کی قسم کھا کر گویا اس طرف اشارہ فرما دیا کہ جو فرشتے پیغام لے کر اللہ کی طرف سے آتے ہیں اس پیغام کو ماننے والے اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے والے فائدے میں ہوں گے، اور جو اس پیغام کو ٹھکرا دیں گے وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک چلی آتی ہے، بھیجی جاتی ہے۔ فالعاصفات عصفا، پھر جو آندھی بن کر تیزی سے چلتی ہے، والناشرات نشرا، اور جو بادلوں کو مختلف جگہوں پر پہنچا دیتی۔ ہوائیں بادلوں کو پہنچاتی ہیں اور یہ بادل پھر بارش برستے ہیں۔ فالفارقات فرقا، اب اللہ رب العزت پھر قسم کھاتے ہیں ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر جو نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں۔ عذراً او نذرا، جو یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا ذریعہ سبب بنتی ہیں یا ڈرانے کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو فرشتے احکام لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور وہ حق اور باطل کو جدا کر دیتے ہیں، علیحدہ کر دیتے ہیں کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے، پھر نصیحت کی باتیں لے کر آتے ہیں، پھر وہ نصیحت کی باتیں ماننے والوں کے لیے معافی مانگنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں، اور جو معافی نہیں مانگتے ہیں، جو نصیحت سے جو ہے اپنے آپ کو عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ تو فرشتے جو باتیں لے کر آتے ہیں یا تو لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں یا لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ انما توعدون لواقع، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی، یعنی قیامت کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بار بار اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت آنے والی، قیامت آ کر رہے گی، اس سے کوئی جائے فرار نہیں ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت بندوں کو سمجھانے کے لیے قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما توعدون لواقع، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اب جب قیامت قائم ہوگی تو اس منظر کو بتلایا جا رہا ہے کہ وہ منظر کیسا ہوگا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی جاتی رہے گی۔ جو ستارے چمکتے ہیں، جس سے رات میں روشنی رہتی ہے، وہ ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان کو چیر دیا جائے گا، آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب فرشتوں کو جمع ہونے کا وقت آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک وقت مقرر فرمایا ہے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ، اور جب پیغمبروں کو جمع ہونے کا وقت آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک وقت مقرر فرمایا ہے۔
اس وقت میں سارے پیغمبر جو دنیا کے اندر بھیجے گئے، اللہ رب العزت ان سب کو جمع فرمائیں گے اور ان پیغمبروں سے سوال ہوگا ان کے امت کے بارے میں، اور وہ پیغمبر اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ یہ مت سوچیں کہ پیغمبر آئے اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امت میں ہم لوگ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، الحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا، اور جب اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنے میرے پیغام کو میرے بندوں تک پہنچا دیا تھا؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شہادت دیں گے، گواہی دیں گے، اے اللہ میں نے آپ کے پیغام کو آپ کے بندوں تک پہنچا دیا تھا۔ اب ماننے والے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا اور آپ کے پیغام پر عمل کیا، وہ تو خوش ہوں گے، وہ اچھے نصیبے والے ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا تھا وہ سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ مت سوچیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کو پہنچا دیا اور اس دنیا سے آپ پردہ فرما گئے۔ کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو۔ اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے، کہ جس دن تمام رسولوں کو جمع کیا جائے گا اور رسول اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے، اس دن اور اس موقع سے آنے سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار لیں، تاکہ اس دن ہمیں شرمندگی نہ ہو اور ہم اپنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر یہ ہوگا کہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان کو چیر دیا جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور رسولوں کو جمع کرنے کا وقت ہوگا، رسول جمع ہوں گے، پیغمبر جمع ہوں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کوئی پوچھے گا کہ اس معاملے کے لیے کون سا دن مقرر کیا گیا ہے، یعنی جب یہ باتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے جب پیش کرتے تھے تو وہ لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ یہ عذاب کب آئے گا، یہ قیامت کب آئے گی، یہ ستارے بے نور کب ہوں گے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ کب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی سوال کرے، کوئی پوچھے کہ اس معاملے کا دن کون سا ہے، لیوم الفصل، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ فیصلے کا دن ہوگا، جس دن پیغمبروں کو جمع کیا جائے گا، وہ فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن ہوگا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور اس قیامت کی عظمت کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کو کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ جملہ اور یہ آیت اس سورت کے اندر 10 مرتبہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی خرابی ہوگی اس دن، یعنی قیامت کے دن، فیصلے کے دن، جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، ویسے شخص کے لیے اس دن بڑی خرابی اور بڑی بربادی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نہلک الاولین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ قیامت کے تذکرے کو کس کس انداز میں اور آخرت کی زندگی کو کس کس انداز میں اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ہم سے پہلے کتنی قومیں ہلاک ہو گئی، ایسی قومیں کہ جن کی قوت و طاقت کی شہرت تھی، جن کا بول بالا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا۔ قرآن کریم کے اندر تو چند قومیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کا تذکرہ آتا ہے، لیکن انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کتنے بڑے بڑے بادشاہ اور کتنی قومیں جو ہے اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئی، اور ان کے شہر اور ان کی آبادیاں، ان کے کھنڈرات، ان کے نشانات، جب کہیں کوئی کھدائی ہوتی ہے تو وہ چیزیں، ان کے آثار وہ ملتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں۔ کیسی کیسی قوموں کو اللہ رب العزت نے ہلاک کیا۔ ثم نتبعهم الآخرین،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بعد میں آنے والے ہیں ہم ان کو بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا کر دیں گے، یعنی جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی اس دنیا سے جائیں گے۔ یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے، یہ تو زندگی کی ایک چھاؤں ہے، ایک سایہ سا ہے جو تھوڑی دیر سایہ رہتا ہے پھر دھوپ آ جاتی ہے۔ اصل زندگی جو شروع ہونے والی ہے اور حقیقی زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد، جسے ہم موت کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ زندگی کی شروعات ہے، اور حقیقی زندگی کی شروعات وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بعد میں جو آنے والے ہیں ان کو بھی ہم ان کے پیچھے چلتا کر دیں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ہمارا یہ دستور ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے، ہماری یہ سنت ہے کہ جو مجرم ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو اور ان کی نشانات کو اس دنیا سے مٹا دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، اللہ رب العزت کس طرح سے بندوں کو سمجھاتے ہیں۔ انسان ذرا غور کرے اور انسان کی اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے کہ اللہ رب العزت نے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ حقیر پانی، ایک معمولی پانی، ایک منی کے قطرے سے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی پیدا کیا۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا، ماں کے رحم کے اندر ایک محفوظ جگہ میں اللہ رب العزت نے اس حقیر قطرے کو رکھا۔ الی قدر معلوم، ایک مقررہ مدت تک، ایک متعینہ مدت تک، کہ حمل کی مدت کتنے دنوں تک، ایک محفوظ جگہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک حقیر پانی کے قطرے کو رکھا۔ فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے اندازہ کیا، فنعم القادرون، ہم کتنے بہترین اندازہ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے کہ ایک منی قطرے کو اللہ رب العزت نے اس کو ایک خوبصورت انسان بنایا، اور کیسی تخلیق کی، کیسا اندازہ کیا۔ اربوں کھربوں انسانوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی تخلیق کی ہے کہ ایک دوسرے کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ کیسی تخلیق، ناک اسی جگہ پہ، کان اسی جگہ پہ، آنکھ اسی جگہ پہ، اور ہونٹ اسی جگہ پہ، لیکن اللہ کی کیسی قدرت کہ اربوں کھربوں انسانوں میں ایک دوسرے کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ ایک دوسرے کی شکل الگ تھلگ ہے لیکن ساری چیزیں ایک جگہ لگی ہوئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اندازہ کیا، اور ہم بہترین اندازہ کرنے والے ہیں، اور اس کو محفوظ جگہ کے اندر رکھا اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے رکھا۔ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ کون سا انسان کیسا ہوگا، اس کا عمل کیسا ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ 40 دن تک تو وہ منی کا خطرہ رہتا ہے، پھر وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے 4 احکام اس کے لیے مقرر فرماتے ہیں۔ ایک تو اس کا عمل، دوسرے اس کی موت، اور تیسرے اس کے روزے، اور چوتھے کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے متعین کر دیتے ہیں، لکھوا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے زمین کو اس طرح نہیں بنایا کہ وہ سمیٹنے والی ہے۔ سمیٹنے والی، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سمیٹ کر رکھتی ہے، ہر طرح کی تکلیف سے بچاتی ہے، ایسے ہی زمین نے جو ہے سارے انسانوں کو اور ساری مخلوقات کو سمیٹ کر رکھا، اور انسان اس سے جو غذا کھاتا ہے، اس سے جو چیزیں حاصل کرتا ہے، اور اس میں دودھ اور جو گوشت وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کو گویا ایک ماں کی طرح اس زمین نے انسانوں کو سمیٹ کر رکھا ہے کہ ساری مخلوقات اس کی پشت پر زندگی گزارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی تخلیق کے اندر، اس کے اندر کی جو نعمتیں ہیں اس پر غور کرے،
اور پھر اس کے باہر کی جو نعمتیں ہیں جسے آفاقی نعمت کہا جاتا ہے، اس نعمت پر بھی غور کرے کہ ہم نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ وہ سمیٹنے والی ہے، یعنی ہر چیز جو ہے اس پر ملتی ہے، اس کی پشت پر زندگی آدمی گزارتا، احیاء و امواتا، زندوں کو بھی سمیٹنے والی ہے اور مردوں کو بھی سمیٹنے والی ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کی پشت پر زندگی گزارتا ہے، اور جب اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کے پیٹ میں زندگی گزارتا ہے، چاہے اسے دفن کیا جائے، چاہے اسے پانی کے اندر ڈال دیا جائے، چاہے اسے آگ میں جلا دیا جائے، آگ میں جلائیں گے تو بھی اس کے اجزاء زمین ہی کے اندر جذب ہوتے ہیں، پانی کے اندر ڈالا جائے گا تو بھی اس کے اجزاء زمین کے اندر جو ہے جذب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ گویا وہ سمیٹنے والی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے اس زمین میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں، وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں میٹھے پانی سے سیراب کرنے کا انتظام کیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت اس نعمت کا تذکرہ فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، کہ ہم نے اس میں یعنی زمین میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے ذریعے سے یہ جملہ کہلوایا کہ ہم نے زمین کے اوپر اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں۔ آج سائنس اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، تحقیق کر کے بتلاتی ہے کہ زمین کے اندر جو معدنیات ہیں، جو پٹرول ہے، جو آگ ہے، جو گیس ہے، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین فضا میں ایسی اڑتی جیسے خزاں رسیدہ درخت کے پتے جو ہے فضا میں اڑتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کو کیوں بنایا، اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ بڑے بڑے پہاڑ جس سے زمین جو ہے تنگ ہو رہی ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کو نہ بنایا ہوتا اور اس زمین کے پر جو ہے اس کو میخوں کے لیے استعمال نہ کیا ہوتا، جیسے ایک لکڑی کو دوسری لکڑی سے جوڑنے کے لیے کیل کا استعمال کیا جاتا ہے، میخ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا والجبال اوتادا، کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا، کہ اس کو گاڑ دیا ہے اللہ رب العزت نے زمین کے اندر، جس سے یہ زمین حرکت نہیں کرتی، ورنہ کشتی کی طرح یہ زمین حرکت کرتی کہ جب چھوٹی کشتی دریا کے اندر ذرا سا ہوا کا رخ بدلتا ہے تو کس طرح سے جو ہے وہ اچکولے کھاتی ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ حرکت کرتی ہے، ایسے ہی زمین یہ ڈگمگاتی ہے ادھر ادھر۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس زمین کو ایک جگہ پہ رہنے کے لیے اور مستقر کے لیے ٹھکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو بنایا، اور پھر یہ اونچے کیوں بنائے؟ اس کو نیچے بھی بنا سکتے تھے، اس کی گہرائی اوپر اٹھانے کے بجائے اس کو اللہ رب العزت زمین کے اندر اس کو جو ہے دھنسا سکتے تھے اور زمین کے اندر اس کو لے جا سکتے تھے۔ اس میں بھی حکمت ہے، جس حکمت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، کہ ہم نے تمہارے لیے میٹھے پانی سے سیراب کرنے کا انتظام کیا۔ جب برف باری ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں کے اوپر یہ برف جم جاتی ہے، اگر یہ پہاڑ نیچے ہوتے تو گرد و غبار سے، کچرے سے یہ پانی اور یہ برف جو ہے وہ میلا ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بلند فرمایا کہ اس بلندی کے اوپر وہ برف جمے رہتے ہیں، اور پھر جب گرمی ہوتی ہے تو وہ برف پگھلتے ہیں، اور پھر دریاؤں کے ذریعے سے، نالوں کے ذریعے سے، ندیوں کے ذریعے سے، چشموں کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس پانی کو زمین کے اندر پھیلا دیتے ہیں، اور پھر اس سے اللہ کی مخلوق جو ہے وہ سیراب ہوتی۔ اگر اس برف کو جمع کرنے کے لیے ہمارے ذمے کر دیا جاتا، ہم اپنے گھروں کے اوپر یا اپنے گھر کے سامنے ہم اس کو جمع کرتے تو وہ پانی آلودہ ہو جاتا، وہ گندا ہو جاتا، وہ جو ہے گرد و غبار سے جو اٹ جاتا اور وہ پانی کی شفافیت ختم ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے اس کو بلند فرمایا اور پھر پانی اسٹور کرنے کا اور پانی کو ذخیرہ کرنے کا ان پہاڑوں کا ایک ذریعہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں میٹھے پانی سے سیراب کرنے کا انتظام کیا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔
اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو سمجھایا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، انداز بدل بدل کر، الفاظ بدل بدل کر اللہ رب العزت انسانوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور آخرت کی زندگی وہی حقیقی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 28 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں، باقی 22 آیتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کا ترجمہ و تفسیر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال وقنا من فتنة المحیا والممات یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید۔ یا رحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم گنہگار خطاوار قصوروار بندے ہیں۔ یا رحم الراحمین آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ کفر و شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا رحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے۔ تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین لوگوں کی بدخواہی سے، بدنگاہی سے، برا چاہنے سے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین جن گھروں کے اندر نوجوان بچے بچیاں ہیں جو نکاح کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں، یا رحم الراحمین ان کے لیے مناسب شرعی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین جن شادی شدہ لوگوں کی گود اولاد سے خالی ہیں، یا رحم الراحمین انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہیں، یا رحم الراحمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائیے، اور ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھیے۔ اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا رحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا رحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا رحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔